سیف خان صاحب نے انڈیا سے تحریر فرمایا ہے کہ وائی از اٹ نیسیسری ٹو فالو ون امام آف فقہ. بھیا اس کا جواب پچھلی مرتبہ بھی ہو گیا، اور یہ سوال ہے تقلید شخصی کے بارے میں کہ ایک ہی شخص کی پیروی کیوں کی جائے. کوئی حرج نہیں ہے، آپ نہ کریں. آپ کو جب ایک مسئلہ پیش آ جائے نا تو 8 امام دیکھیے. مثلاً یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے، اور انویسٹمنٹ میں ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ دکان میری، مال تمہارا، جو نفع ہو اس کو آدھا آدھا لے لیں. اب حنفی فقہا اسے ناجائز کہیں گے، شافعی فقہا اسے جائز کہیں گے. رہ گئے حنبلی، مالکی، فقہ واضی، فقہ جعفریہ اور فقہ عامہ، اور ایک آپ جو کہہ رہے ہیں یہ 2 ہم نے بتا دیے. 6 فقہا کی رائے آپ ڈھونڈیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس فتوے پہ عمل کریں. ایک اور بھی مثال دیں، ہے ذرا ایسی. فقہا نے لکھا ہے کہ 2 بیویاں ہیں، ایک کے سامنے دوسری سے تعلق کو قائم کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ حنفی فقہا تو سیدھی سادھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، حالانکہ دونوں نکاح میں ہیں، دونوں بیویاں ہیں، شوہر ہے. شافعی حضرات میں دونوں قول ہیں، ہاں بھی اور نہ بھی. فقہ اباضی میں بالکل یہ کبیرہ گناہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہری اور اندھی بھی ہو، نہ وہ دیکھ سکے نہ کسی آواز کو سن سکے، گھر میں دوسرے کمرے میں بھی بیوی ہے تو اس کے پاس بھی جانا جائز ہے. گھر کو خالی کرائے، پھر اس کے بعد ایک، اور پھر اس کے بعد خالی گھر میں دوسری. آپ کو کبھی یہ موقع آ جائے نا پیش، تو رات کو بیٹھ کے پہلے 8 فقہا کو دیکھنا، پھر جس پہ جی چاہے عمل کرنا. تو اس سے یہ بات نہیں ہے کہ ایک امام ہے، یہ ایک امام کو چھوڑ دیں اور باقیوں کی، تو باقی 8 کہاں گئے، 7 کہاں گئے؟ انہوں نے بھی کتاب و سنت کو دیکھ کے ہی بھیا کوئی فتویٰ دیا ہوگا. یہ فتویٰ بچوں کا کھیل نہیں ہے، آپ اس کی اہمیت کو جانیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 66 مفتی اور قاضی جہنم میں جائیں گے غلط فتویٰ دینے کی وجہ سے، اور 33 مفتی یا قاضی جنت میں جائیں گے. فتویٰ در حقیقت ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے ہم سے کہ اللہ کا گھر کہاں ہے، راہ بتاؤ. اب مجھے نہیں پتا بھائی کہ اللہ کا گھر کہاں ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں کہوں بھائی اللہ تعالیٰ کا گھر مجھے نہیں پتا، میں اس گلی میں ہوں لیکن خدا کا گھر نہیں جانتا. آپ کسی ایسے سے پوچھیے جو جانتا ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ میں ایسے ہی تکا لگا دوں اور کہوں گلی گلی میں مڑو گے نا تو 5واں گھر دائیں ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ جانتا ہے کہ اس کا گھر نہیں ہے. اب یہ جو اس کی گمراہی اور غلط مسئلے پر عمل کا گناہ ہے وہ مجھ پہ پڑے گا. اللہ پوچھے گا کہ جب تم نہیں جانتے تھے، ایک آدمی مجھ سے ملنے آنا چاہتا تھا، دین کی راہ اختیار کرنا چاہتا تھا، تمہیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا تو کیوں دخل دیا؟ آپ فتویٰ اتنی معمولی بات سمجھتے ہیں. 66 آدمی جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے فتوے دینا کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چند ایک آدمیوں کو اجازت دی تھی کہ مسجد نبوی میں فتویٰ دیں، اور غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی تعداد بڑھا کے انہیں 12 کر دیا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ غلط جو فتوے دیتے تھے نا، درے پڑھتے تھے.
اس لیے اب تک قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جو فتاوی مشکل ہوتے ہیں، نہیں فرصت ہوتی، بڑے بڑے مفتی چھوٹوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بچے اس پہ تحقیق کرو تاکہ ہم بات کریں۔ تو یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے فتاوی پوچھتے ہیں جن کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے یار؟ کیا زکوٰۃ کے لیے آفیشیل گورنمنٹ ہونی چاہیے جو زکوٰۃ تقسیم کرے؟ اب بھیا آپ کو کیا پڑی ہے؟ آفیشیل گورنمنٹ، جب گورنمنٹ پوچھے تو ہم کچھ بتائیں، نہ پوچھے تو کیا پڑی ہے؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے خیر کی راہ یہی ہے کہ آدمی خاموشی سے جس بھی فقہ کو فالو جہاں بھی کر رہا ہے کرے۔ ایک فتویٰ دینا تھا ہمیں وراثت کے مسئلے پہ، ایک فتویٰ، کئی گھنٹوں تک مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ اس کی نزاکت سمجھ سکتے ہیں؟ 104 جلدوں پر مشتمل اور کچھ کتابیں 5.25 لاکھ کی 5,25,000 کی کتابیں منگائیں، 2 ہفتے تک کچھ نہیں کر سکے۔ آخر 2 ہفتے پڑھنے کے بعد جب اطمینان ہوا کہ اللہ کی راہ یہ ہے انشاءاللہ، تب جا کر یہاں آ کے بیٹھ کے بات کی ہے فتوے سے۔ بھیا اس میں مت پڑھیے، یہ کام مفتیوں کے ہیں، وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مالکی فقہا نے یوں لکھا ہے، حنفیوں نے یوں لکھا ہے۔ مجھے آپ آدمی بتائیں جس کے در پہ میں جا کے ان کے جوتے سیدھے کروں، جسے 8 فتاویٰ پہ 8 فقہوں پہ عبور حاصل، کہاں ہے؟ بلال خان صاحب نے ممبئی انڈیا سے فتوے کی بات کی ہے کہ مائی کویسچن از دس دیٹ وائی واز اورنگزیب عالمگیر known to be so religious, especially in comparison to other Mughal emperors. آسان سی بات ہے، سارا فتوی کا خلاصہ یہی ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ کیوں مذہب کے ساتھ نسبت کی گئی؟ اس لیے کہ اورنگزیب کے پردادا، ان کے والد شاہ جہان، پھر ان کے والد اکبر جہانگیر، اور ان کے والد اکبر نے جو غیر شرعی چیزیں اس میں داخل کر دی تھی دین میں، ان کو ہٹانے میں سب سے زیادہ ہاتھ اورنگزیب کا۔ اکبر کی باتیں جہانگیر نے بہت سی قائم رکھی اور کچھ منسوخ کر دی۔ پھر جب شاہ جہان بادشاہ کا دور آیا تو شاہ جہان نے کچھ چیزیں ختم کر دیں، کچھ باقی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ کا جب دور آیا تو انہوں نے کلیتاً ان تمام چیزوں کو اپنی مملکت میں ختم کر دیا تھا جو شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایک مدت تک شراب چلتی رہی، اورنگزیب کا دور آیا تو اس سے قطعاً منع کر دیا۔ سرکاری محفلیں جو ہوتی تھیں وہ رات بھر ناچنے والی یہاں ناچتی تھیں اور پینے والے پیتے تھے، اور یہ سب کچھ تھا۔ اورنگزیب آئے تو انہوں نے سرے سے سرکاری سطح پہ موسیقی ختم کر دی۔ انہوں نے کہا کسی سرکاری تقریب میں کوئی باجا نہیں بجایا جائے۔ وہ جا رہے تھے ایک مرتبہ، اس زمانے میں پالکی اٹھاتے تھے نا لوگ، بادشاہ کا تختیہ چارپائی اٹھاتے تھے، تو بہت کچھ سرکاری جو گویے تھے انہوں نے اورنگزیب کو کہا، وہ مانے نہیں، گانا بجانا ختم ہو گیا۔ تو اورنگزیب جا رہے تھے تو ان کی نظر پڑی کہ میت پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے روکا اٹھانے والوں کو، اور چارپائی رکھی گئی تو انہوں نے پردے پیچھے کیے، اور ان کا کیا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ کفن مانگتے تھے، تو سارے جتنے بھی مراثی تھے رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، تو ان کا حضرت میت ہے اور آپ ہی اسے زندہ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کیسے؟ جب منہ کھولا تو سرنگیاں، باجے، سب چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو اورنگزیب نے برجستہ فرمایا کہ قبر ذرا گہری کرنا، ایسے نہ ہو کہ میرے بعد میت پھر زندہ ہو جائے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ تو جتنی شرعی چیزیں تھیں جو حکومت کے ذمے تھی انہوں نے کی،
اورنگزیب اس لیے زیادہ مذہبی تھے کہ وہ اس خطرے کو سمجھتے تھے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں کر کیا رہی ہے۔ پرتگالیوں نے آ کے گوا پہ قبضہ کر لیا تھا، اور گوا پہ 400-450 سال پرتگال کی حکومت رہی ہے۔ پہلی مرتبہ پریس انڈیا میں گوا میں ہی آیا تھا، اور پادریوں نے اسے پریس کو عام کیا۔ تو گوا کی جو اسٹیٹ تھی یہ اصل میں پرتگال کی تھی۔ تو 47 میں جب تقسیم ہوئی تو پرتگال حکومت نے دعویٰ کیا ہندوستان پہ، اور کہا یہ ہماری اسٹیٹ ہے، یہ گوروں کی کالونی نہیں ہے، اسے مان لیا گیا۔ یہ تو پھر پنڈت جواہر لال نہرو کو 1960-61 میں اسے کہا پرتگال سے کہ یہ ہمارا ٹکڑا ہے انڈیا کا، اگرچہ 450 سال سے آپ کی حکومت ہے لیکن ہم انڈیا نہیں دیں گے۔ انہوں نے انکار کر دیا پرتگال نے، تو انہوں نے پھر آرمی ایکشن کیا، اور 2 دن میں انہوں نے سب پرتگالیوں کو وطن واپس بھیجا اور اس پہ انڈیا کا قبضہ ہو گیا۔ تو اس سے ایسٹ انڈیا کمپنی، ولندیزی، ہالینڈ، یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، مراکش اور برطانیہ کی ٹکر، اورنگزیب رحمہ اللہ ان ساری چیزوں کو جانتے تھے، اور اس کے لیے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی ایک مرتبہ یہاں سے نکالنے لگے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے، اور دوسرے جو شیعہ پھیل رہے تھے، ایران میں اہل تشیع کا انقلاب آیا تھا، صفویوں کا، اور انہوں نے سنیوں کا قتل عام کیا تھا۔ آخری زمانے میں جو 2 انقلاب آئے ہیں وہ اب تک اپنا اثر جمائے ہوئے۔ شیعہ نے جو انقلاب برپا کیا تھا ایران میں، کیا تہران اور کیا نشاپور اور کیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ اور کیا طوس، کیا مشہد اور کیا رے، ان سارے علاقوں میں سنی علماء کو قتل کر کے اہل تشیع نے قبضہ کر لیا تھا، اور پھر جبر کی حکومت بنی، اور جبر کی حکومت پھر اگلی نسل ہوتے ہوتے وہ سب شیعہ ہو گئے۔ اور ادھر یہ جبر کا انقلاب اور قتل اور خون محمد بن عبد الوہاب ان لوگوں نے مارا تھا، لوگوں ختم کر دیا۔ یہ دونوں انقلابات اب تک اپنے اثرات رکھتے ہیں، اگرچہ سینکڑوں سال بیت گئے۔ اس ایرانی انقلاب کا اثر یہ ہوا کہ ایران سے بڑے بڑے شیعہ علماء جو اعتدال پسند تھے، اور بہت بڑے بڑے سنی علماء تو بھاگے ہی بھاگے، اور انہوں نے سب سے زیادہ پناہ لی آ کے لکھنؤ میں، احمد آباد میں، اودھ میں، ان علاقوں، اور یہیں سے پھر نوابان اودھ شیعہ ہو گئے۔ اس شیعہ کا اثر شیعت کا اتنا بڑا کہ گولکنڈہ پوری ریاست اورنگزیب کے ہاتھ سے نکل گئی، شاہ جہان کے ہاتھ سے، پورا بیجاپور ہاتھ سے کھو بیٹھے، مغلوں کی کوئی حکومت نہیں، احمد آباد نکل رہا تھا، اور دلی میں شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کسی گھر میں 10 آدمی تھے تو 9 شیعہ ہو گئے تھے، اور اورنگزیب نے دیکھا کہ تو دلی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، احمد آباد نکل جائے گا، حیدرآباد شیعہ ہو گیا تھا، تو یہ تو سب سنی ختم ہو جائیں گے۔ اگر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دانش مندی سے کام نہ لیتے اور اس انقلاب کو نہ روکتے تو پورے ہندوستان میں یا علی کے نعرے لگتے، کوئی سنیوں کو جاننے والا نہ رہتا۔ اس لیے اورنگزیب پہ اہل تشیع ایک اور انڈیا فرنگی جو تھے، جو کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی 2، اور ہندوؤں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اور ان کو مسلمانوں کے قتل سے روکنے اور تشدد سے روکنے، اور بڑے بڑے راجا مہاراجا جو تھے ان کو
قابو کرنے کے لیے جو اقدامات انہوں نے کیے تھے، یہ 3 طاقتیں تھیں جن سے اورنگزیب نے ٹکر لی۔ جودھا پور میں اورنگزیب نے ٹکر لی ان سارے علاقوں کو، اور انہوں نے روکا۔ اس لیے یہ تینوں طاقتیں اورنگزیب کے خلاف کھڑی، اور ان تینوں طاقتوں نے پھر خوب لکھا اورنگزیب کے خلاف، فسانے چھپے، اس کو گالیاں دینا شاعر بن گیا، عبادت گاہوں میں اورنگزیب کی توہین کرنی، ولیعذ باللہ لعنتیں، اور اس طرح کی حرکتیں، یہ ہے اس کا قصور۔ اس لیے کاش کہ کوئی اس پہ ڈاکٹریٹ کرتا کہ اورنگزیب نے 25 سال اپنا تخت و تاج دلی میں سب چیزیں چھوڑ کے آخر کیوں چلے گئے تھے گولکنڈہ اور بیجاپور، ہم نے وہ جا کر دیکھا ہے، پھر ہمیں سمجھ آئی کہ اورنگزیب نے اتنا بڑا سٹیپ لیا، اور تب جا کر کہیں پورا ہندوستان بچا، وگرنہ گیا تھا ہندوستان ہاتھ۔ اس اٹھتے ہوئے سیاسی خطرے کو اورنگزیب نے جانچا۔ آپ پڑھتے نہیں نا، اس اٹھتے ہوئے سیاسی خطرے کو اکبر بادشاہ کی بہنوں نے جانچا۔ جہانگیر نے پھر کہا پھوپھی سے کہ آپ کتاب لکھیں، اس کی پھوپھی نے کتاب لکھی، اکبر بادشاہ۔ وہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بابر بادشاہ نے کیا کیا۔ بابر بادشاہ نے لکھا کہ ہم پکے حنفی نقشبندی ہیں۔ اورنگزیب نے اس کو نبھایا کچھ، جہانگیر کو اس کی پھوپھیوں نے غیرت دلائی کہ نقشبندیہ سلسلے میں بیعت کرنی چاہیے، تم اچھے ہندوستان میں آئے ہو، تم نے حنفیت اور نقشبندیت تو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو اورنگزیب لکھتا ہے کہ میں نے پھوپھیوں کے کہنے پہ پھر بیعت شروع کی۔ یہ لمبا قصہ ہے بھیا، اس لیے پڑھیے۔ آج کل مہنگائی کی شرح بڑھ گئی ہے، کم پرائز والی کلیکشن پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے تاکہ لوگ افورڈ کر سکیں۔ آخر پہ آپ نے لکھا ہے کہ میں نے پوسٹ پر لکھ کر لگایا ہوا ہے صاف، لیکن اس کے بعد بھی لوگ بحث کرتے ہیں کہ کلر نکل گیا، سستا کپڑا واپس دیجیے۔ تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے بورڈ لکھ کے لگا دیا ہے، کسی آدمی کی، خاتون مرد، ان کی خواہش ہے کپڑا لیں نہ لیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کپڑا بعد میں کم درجے کا نکل آیا تو آ کے بیچے، بشرطے کہ آپ نے بتا دیا ہو کہ رنگ نکل جائے گا، یہ اس کپڑے میں یہ عیب ہے، اب اس کے بعد اس کا اختیار ہے خریدے یا نہ خریدے۔ شاہ رحیم اللہ صاحب کون تھے؟ لیاری کراچی سے عبدالحق صاحب نے پوچھا ہے۔ شاہ رحیم اللہ صاحب معلوم نہیں، اس نام کے تو کئی اکبر کے دور میں بھی حضرات تھے اور بھی تھے۔ جدہ سے آپ نے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف فرمائے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس گناہ میں پڑا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ بھیا سب سے گناہ ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے نہ ہو۔ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو اللہ سے معافی مانگ لے، آگے چلے کام کرے، یہ چھوڑ دے کہ یہ گناہ ہو گیا تو اب یہ کرنا، کچھ نہیں کرنا، گناہ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگ لی، آگے دیکھو اب چلنا کیا ہے۔ شیطان انہی چکروں میں پھنسائے رکھتا ہے اور آگے کی راہ کھوٹی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 1,40,000 روپے کرایہ آتا ہے، اور اس کی شرعی تقسیم کیسے ہوگی؟ بھیا شرعی تقسیم تو جب ہوگی، اب دیکھ لیں کہ آپ باپ ہیں، شوہر ہیں، آپ کے انتقال کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، زندگی میں کیسے ہوگی؟ شرعی تقسیم کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ مالک ہیں، کرایہ آپ کے پاس آتا ہے، اب جس کو جتنا چاہیں دیں، لیکن شریعت کے اصول کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر آپ کو گناہ ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ فقہا میں ہمارے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر باپ چاہے تو جو کچھ آ رہا ہے آمدن میں اپنی اولاد میں شرعاً وفات سے پہلے تقسیم کر دے،
یہ صرف ہمارے یہاں حنفیہ میں امام یوسف بھی قائل نہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں اگر آپ اس طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کل رقم 1,40,000 میں پہلے تو اپنا حصہ نکالیے کہ آپ کو کتنے چاہیے، اس کے بعد 1/8 اہلیہ کا حصہ ہے، پھر 2 بیٹے ہیں 2 اور 2 4 حصے وہ ہو گئے، 2 بیٹیاں ہیں تو 2 حصے بچیوں کے ہو گئے، 6 حصے یہ اور 8واں حصہ بیوی کا، اور اس میں ہوگا جس میں سب سے پہلے آپ مالک ہیں اور آپ کا عمل ہے، آپ جتنا بھی دینا چاہیں وہ باقی اس طرح سے تقسیم ہو۔ تین منزلہ گھر میں رہتے ہیں، اوپر کی منزل میں میرا اور اہلیہ کا کمرہ ہے، اس فلور پر مہمان خانہ بھی ہے، اہلیہ پردے کا خیال رکھتی ہیں لیکن بڑے بھائی ہیں ان سے بے پردگی ہو جاتی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ نہیں بھیا محمد صاحب، آپ شرعی مسئلے کو جانتے ہیں، آپ نے ٹھیک لکھا ہے، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، کمروں کو کیسے مینیج کرنا ہے، پردہ کیسے کرنا ہے، یہ عقلی چیز ہے اور ہمارے میں اتنی عقل نہیں بھیا کہ اس کو حل کریں، آپ خود سوچ سمجھ کے اپنے حالات دیکھ کے اس کو کر سکتے ہیں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تو اس کا کوئی جواب حل پیش کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسجد کوفہ کے سین میں حاضر ہوئے تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری میں آئی ہے، امام نے جہاں باب قائم کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الشرب قائماً، کھڑے ہو کے پانی پینا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی مسجد کے سین میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کے پانی پیا اور کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا، مطلب یہ تھا کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پیتے تھے جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ اس حدیث سے کھڑے ہو کے پانی پینے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں اس میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پانی پینا منع فرماتے تھے، اور دونوں میں علماء نے 3 چیزیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں یا تو یہ پانی زمزم کا ہو، اسے کھڑے ہو کے پینا درست ہے، یا یہ کہ وضو سے بچا ہوا پانی ہو، اسے بھی کھڑے ہو کے پینا درست ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی دیکھا ہوگا، ایسے ہی پیا ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں کہ مناسب جگہ ہو جہاں پر کیچڑ ہو، جہاں پر کوئی اور ایسا عذر ہو کہ بیٹھنے سے پاکی ناپاکی کے مسائل پیدا ہوتے ہوں، وہاں کھڑے ہو کے پانی پینا چاہیے۔ تیسرے فقہا کہتے ہیں کہ وہاں پر ممکن ہے کہ وہ سبیل ہو، جیسے واٹر کولر لگا دیتے ہیں تو سبیل میں بیٹھنا نہیں ہوتا، وہ کھڑے ہو کے پانی پیے ٹھیک۔ گیزر میں بھولے سے ناپاک پانی چلا گیا، گیزر کو کیسے پاک کرنا ہے؟ اکرام صاحب، گیزر کو پاک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ گیزر میں جہاں سے پانی آ رہا ہے اس نلکے کو کھول دیں اور جہاں سے پانی نکل رہا ہے اس کو بھی کھول دیں، پانی گزرتا رہے حتیٰ کہ وہ جو پانی نکل رہا ہے اس سے اس میں بو نہ آئے، ذائقہ اس کا نہ ہو، رنگ اس کا ٹھیک ہو۔ یہ 3 شرطیں جب اس پانی میں آ جائیں گی تو وہ پانی گیزر میں سب پاک ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدترین جھوٹ یہ ہے کہ انسان خواب میں ایسی چیزیں دیکھنے کا دعویٰ کرے جس کو اس کی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ بالکل حدیث صحیح ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ اس کا مطلب اتنا سا ہے کہ کوئی آدمی جھوٹا خواب اپنے پاس سے گھڑے، خواب چونکہ وحی کا ایک حصہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 26واں حصہ ہے، ایک جگہ فرمایا 46واں حصہ ہے، تو وحی سے اس کا تعلق ہے۔ اب وہ وحی کو اپنے پاس سے گھڑے گا، شدید گناہ ہے، حتیٰ کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اتنا شدید گناہ ہے کہ اللہ اسے جو کے 2 دانے دے دے گا قیامت میں، جیسے گندم کے دانے، مکئی کے دانے، جیسے جو، اللہ کہے گا اس میں گرا لگا، اور اسے خدا بتائے گا کہ جو تم جھوٹے خواب بیان کرتے تھے نا، یہ اس وقت تک جنت نہیں ہے جب تک کہ 2 جو میں گرا نہ لگا، گرا نہ باندھ دو، اس کی ایسا عذاب خدا اسے دے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی جھوٹے خواب جو ہے نا
ان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن پیش ہوں گے اور جنہوں نے ہم پہ جھوٹ بولا ہوگا، لوگ ان کے متعلق گواہی دیں گے کہ اے رب یہ تیرے متعلق جھوٹ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا لعنت اللہ علی الکاذبین، ارے مجھ پہ جھوٹ بولنے والو، میری پھٹکار تم پر پڑے، میری لعنت تم پہ ہو۔ یہ قیامت کے دن بھی اس لیے جتنے لوگ جھوٹی روایات گھڑتے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اللہ نے کہا تو مانگ کے دے، گھر نہ بھر دوں تو تب کہنا۔ خدا نے کہا تو استغفار کر، میں تجھے صاف نہ کر دوں تو کیا کہنا۔ پتہ نہیں کیا کیا جھوٹی باتیں فریم ہوئی۔ ہم نے کئی ایک سے پوچھا کہ حدیث آئی کہاں ہے؟ فلانے نے کہی ہے، تو یوں کر کے دیکھ، میں یوں نہ کر دوں تو پھر کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا نے یہ کہاں کہا ہے؟ غور کرنا کبھی عام گفتگو میں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو کپڑا چوری کرے گا اسے مار پڑے۔ اللہ نے کہاں کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے جو چوری کرے گا اس پہ سزا ہو۔ اللہ نے کپڑے کا نام بھی نہیں لیا۔ ایک حرف خدا کے متعلق بولنا ہو 100 بار سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے متعلق کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ شہنشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ تو بٹھا لے گا کہ میں نے کب کہا تھا یہ، پھر کیا جواب دیں؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلافت شروع ہوئی تھی نا، تو انہوں نے ایک خط لکھوایا تھا، اور پہلا جملہ اس نے سلام کے بعد لکھا کہ ھذا ما رأى اللہ ابو بکر۔ یہ وہ چیز ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے کہ آپ ان قوانین کے پابند ہیں۔ کسی گورنر کو لکھا تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو اسے جب پڑھا تو انہوں نے پہلے جملے کو ہی کاٹ دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کا خوف کر، یہ میری رائے ہے، اللہ نے مجھے کہاں کہا ہے۔ وہ آخری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ انہیں کہتا تھا اور فرشتے بھی اترتے تھے یہ لکھ کے ھذا مارا ابو بکر کی رائے ہے کہ یہ قوانین بننے چاہیے۔ اتنا ڈرتے تھے خدا سے، خدا کے ذمے چاہے وہ سچ کتنا ہی اچھا ہو، وہ بالکل عقل اور دانش پہ مبنی قول بھی ہو، اللہ نے نہیں کہا مت بولو، مت کہو اللہ نے یہ کہا۔ ایک قسم کھا کر پھر انجانے میں بار بار توڑنے پہ کفارہ کتنی مرتبہ کا ادا کرے گا؟ عامر صاحب، کفارہ وہ مختلف میدان کی قسمیں، مثلا اسے یہ کہا کہ میں گندم نہیں کھاؤں گا، اب بار بار وہ گندم کھاتا ہے تو پھر اس سے پھر قسم کئی مرتبہ توڑی تو بھی گندم سے متعلق ہے، ایک کفارہ دے گا، ساری قسموں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں ریل گاڑی پہ سواری نہیں کروں گا اور میں کپڑا نہیں پہنوں گا، یہ دو قسمیں الگ الگ فیلڈز کی ہیں۔ کپڑے کے متعلق ایک کفارہ ہوگا، ریل گاڑی کے متعلق دوسرا کفارہ ہوگا، یہ چیزیں آپس میں نہیں ملیں گی۔ تو اس لیے متعدد قسمیں کھانے سے، متعدد جو فیلڈز ہیں اس کی وجہ سے مختلف کفارے ہوتے ہیں، اور اگر ایک ہی قسم کے کفارے ہیں تو پھر وہ سارے کفارے ایک ہو جائیں گے۔ صفی خان صاحب، یہ اس کے سوال کا جواب ابھی ہو گیا۔ Is it mentioned in Quran and Hadith that people should follow a single imam? If mentioned, please guide me towards the reference. I need to teach my kids. بہت آسان ہے، اس پہ ایک کتاب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے الانصاف، وہ دیکھ لیجئے۔ اس سے آسان کتاب حضرت تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے تقلید شخصی پہ، وہ دیکھ لیجئے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا دیجئے یا سمجھا دیجئے۔ نانی کا ایک ذاتی مکان تھا جو ان کی زندگی میں ان کے نام پر تھا، نانی کے انتقال کے بعد ماموں نے قبضے میں گھر رکھ لیا اور کہتے ہیں کہ صرف ہم بھائیوں کا حصہ ہے، بہنوں کا کچھ نہیں۔ نانی نے زندگی میں کبھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ گھر بیٹوں کا ہے، میرے بیٹوں کا ہے، بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں۔ اب میری والدہ اور بہنیں اپنا شرعی حق مانگتی ہیں تو ماموں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو جائیداد کی حوث ہے،
یہ بھی کہتے ہیں کہ گھر میرے نام کر دو، ہمیں اس سے بحث نہیں، بی کوئی کچھ کہے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ نانی نے اگر یہ کہا ہے تو انہوں نے غلط کہا۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اور انہوں نے بیٹوں کو، اور ان کی نیت خراب تھی اگر، تو چھٹی ہوئی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اور ان کی نیت خراب نہیں تھی، نیت درست تھی، انہوں نے ممکن ہے ایسے کیا ہو کہ بیٹیوں کو زیور وغیرہ یہ چیزیں دے دیں، انہوں نے کہا یہ جو حصہ بچ گیا ہے یہ میرے بیٹوں کا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انہوں نے فرض کیجئے 10 لاکھ ادھر دے دیا تھا، 10 لاکھ کا گھر تھا تو انہوں نے برابر کر دیا، زندگی میں یہ کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹوں کو مالکانہ قبضہ نہیں دیا تھا تو صرف کہنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا، یہ ضروری ہے کہ انہوں نے زندگی میں مالک بنا دیا ہو، گھر خالی کر دیا ہو، بچوں کو کہا ہو کہ بچوں یہ لو قبضہ، اپنی چیزیں رکھو، میں جہاں جی چاہے گا رہ لوں، یا عملاً ٹیکس ہے، بل ہیں، یہ سب کچھ سکھاؤ کہ بیٹے جیب سے ادا کرو، یہ عملاً تمہارا ہی گھر ہے اب سے، یہ کرنا ضروری ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسے کر دیا تھا، اور وفات کے وقت میں فرما دیا تھا سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ فلاں جو جگہ ہے نا وہاں پہ جو کھجور کے یہ 8 درخت یا 12 درخت ہیں یہ میں نے تمہیں دیے، بیٹی وہ لے لینا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا، پھر جب وراثت کی تقسیم ہوئی، یہ ہے وراثت۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ اتنا خدا کا خوف تھا، بہنوں نے کہا کہ والد آپ کو دے گئے تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں نے والد کی زندگی میں ان چیزوں پر قبضہ نہیں کیا، اور جب تک قبضہ نہ ہو جائے تب تک مالک نہیں بنتا۔ تو چونکہ میں نے قبضہ نہیں کیا اس لیے اب یہ جتنے درخت ہیں یہ شرعاً والد کی وراثت میں تقسیم ہوں گے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے